بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، کثرت کے ساتھ آنے والے سوالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جی لوح قرآنی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ لوگوں نے اس کو بنوا کر رکھا ہوا ہے، دیواروں پر لٹکاتے ہیں، گاڑیوں میں لٹکاتے ہیں، دکانوں میں لٹکاتے ہیں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، کمروں میں لٹکا کر رکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سے بڑی خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دین میری، آپ کی یا کسی کی خواہش کا نام نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا۔ قرآن کے 30 پاروں سے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ایک حدیث سے بھی ہمیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ لوح قرآنی کو لٹکانے سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ انسانی تاریخ میں انسانیت کے سب سے بڑے خیر خواہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خیر و برکت کے لیے اذکار تو بتائے ہیں، دعائیں تو بتائی ہیں، سورہ مبارکہ تو قرآن کی بتائی ہیں، لیکن لوح قرآنی نہیں بتائی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کا مقصد اس کو گھروں میں لٹکانا نہیں ہے، اس کو تعویذ بنا کر گلے میں پہننا نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد اصل میں پڑھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ لہذا یہ لوح قرآنی سارے کا سارا سلسلہ خود ساختہ ہے، اور جو لوگ بھی آپ سے یہ کہیں کہ جناب آپ اس کو لٹکائیں تو یہ ہوگا وہ ہوگا، ان سے کہیں کہ کیا خیال ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ لوح قرآنی اپنے اپنے گھروں میں لٹکائی تھی؟ اگر انہوں نے نہیں لٹکائی تو ہم کون ہوتے ہیں لٹکانے والے؟ اور پھر اس کا ایک دوسرا پہلو بڑا خطرناک ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں نے صرف لوح قرآنی لٹکائی ہوئی ہے، اسی بس کے اندر کنجروں کے گانے چل رہے ہوتے ہیں، میوزک سینٹر ہے وہاں پر لچر فلمیں چل رہی ہیں، اور وہاں لوح قرآنی لٹکی ہوئی ہے۔ کیا یہ قرآن کی توہین نہیں؟ اور پھر زیادہ تر لوح قرآنی لٹکانے والے بذات خود بے دین، بے نماز، خواتین بے پردہ، مرد دین سے دور ہوتے ہیں۔ لہذا اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔